بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب، تاریخی حقائق اور قصہ کے دور میں آنے والی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے آنے سے پہلے عربوں میں بت پرستی کیسے آئی؟ عمرو ابن لہی پہلا آدمی تھا جس نے بت نصب کیے تھے۔ وہ اپنے کسی کام سے مکے سے شام گیا۔ اس نے بلقا کے علاقے میں عمالیق کی قوم کو دیکھا جو عمالائق ابن لاؤز ابن سام ابن نو کی اولاد میں سے تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ عمرو نے پوچھا کہ یہ یعنی بت کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ بت ہیں جنہیں ہم پوجتے ہیں، ان سے جب ہم بارش مانگتے ہیں تو یہ بارش برساتے ہیں، اور جب ان سے مدد مانگتے ہیں تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ عمرو نے ان سے کہا کیا تم ان میں سے ایک مجھے دے سکتے ہو؟ میں اسے عرب لے جاؤں گا۔ اس پر ان لوگوں نے اسے ایک بت دے دیا جس کا نام حبل تھا۔ عمرو اسے لے کے مکے آیا اور کعبے کے بیچ میں چاہے زمزم پر نصب کر دیا۔ پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کی عبادت اور تعظیم کیا کریں۔ چنانچہ اس کے بعد جب کوئی شخص سفر سے واپس آتا تو اپنے گھر والوں کے پاس جانے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد اس بت حبل کو تعظیم دیتا اور اس کے پاس بیٹھ کر اپنا سر مونڈتا۔ فال حبل کے پاس 7 تیر رکھے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک پر عقل لکھا ہوا تھا۔ اگر اس کو اٹھانے کے سلسلے میں ان میں اختلاف ہوتا تو اس تیر سے کرہ ڈالتے اور اس کا نام نقل آتا وہ اٹھاتا۔ ایک تیر پر ہاں لکھا ہوا تھا اور ایک تیر پر نہیں لکھا ہوا تھا۔ یہ تیر ان کے کاموں کے متعلق فال نکالنے کے لیے تھے جن کو وہ کرنا چاہتے۔ ایک تیر پر تم میں سے ایک پر غیر کے ساتھ معلق ہے لکھا تھا۔ یہ اس موقع کے لیے تھے جب انہیں کسی بچے کے متعلق اختلاف ہوتا تھا کہ آیا وہ انہی میں سے ہے یا نہیں۔ ایک تیر پر اس میں ہے اور ایک تیر پر اس میں نہیں ہے تحریر تھا۔ یہ اس وقت کی فال کے لیے تھا جب وہ پانی حاصل کرنے کے لیے کسی جگہ کنواں کھودتے تھے۔ حبل عتیق پتھر کا بنا ہوا تھا اور انسان کی شکل کا تھا۔ یہ عمرو ابن لہی 340 سال زندہ رہا اور اس نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کی 1000 موتیں دیکھیں۔ عمرو ابن لہی اور اس کے بعد اس کی اولاد 500 سال تک بیت اللہ کے متولی رہے، یعنی اتنی مدت تک مکے کی سرداری ان کے پاس رہی۔ اس کی اولاد میں آخری آدمی حلیل تھا جس کی بیٹی سے قصہ نے شادی کر لی تھی جیسا کہ گزر چکا ہے۔ ایک روایت ہے کہ عمرو ابن لہی کے ایک جن تابع تھا۔ عمرو نے اس جن کو حکم دیا کہ جا اور وہاں سے بت لے کر آ جو نوح اور ادریس کے زمانے میں پوجے جاتے تھے۔ ان بتوں کے نام یہ تھے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ چنانچہ وہ جن گیا اور ان بتوں کو مکے لے آیا۔ اس کے بعد عمرو نے لوگوں سے ان بتوں کی عبادت کے لیے کہا۔ اس کے بعد عرب میں بتوں کی پوجا عام ہو گئی اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت مخصوص کر لیا۔ ود قبیلہ بنی کلب کا بت تھا،
سوا قبیلہ ہمدان کا تھا۔ ایک روایت کے مطابق سوا قبیلہ بنی حزیل کا تھا۔ یغوث قبیلہ مزہج کا تھا۔ مزہج یمن کے ایک قبیلے کا مورث اعلیٰ تھا۔ یقوق قبیلہ مراد کا تھا۔ ایک روایت کے مطابق یقوق قبیلہ ہمدان کا تھا اور نصر قبیلہ حمیر کا تھا۔ یہ سب بت ان انسانوں کی شکل کے تھے جو قدیم زمانے میں جب مرے تو ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کی نیکی کی وجہ سے ان کا بہت غم منایا۔ ابلیس لعین نے ان کو غم زدہ دیکھ کر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان لوگوں کے لیے مرنے والوں کی شکل کے بت دھات اور تانبے سے بنا دیے تاکہ سوگ منانے والے ان کی شکل کے بتوں کو دیکھ کر تسکین حاصل کریں۔ لوگوں نے ان تصویروں کو اپنی مسجد کے آخری حصے میں اٹھا کر رکھ دیا۔ جب وہ اس دور کے لوگ مر گئے تو شیطان نے ان کی اولاد سے کہا کہ یہ تمہارے باپ دادا کے معبود ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد طوفان نوح نے ان بتوں کو سمندر کے ساحل میں دفن کر دیا مگر شیطان نے پھر باہر نکال لیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے جو بہت نیک و صالح تھے۔ ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ جب ود کا انتقال ہو گیا تو لوگوں کو اس کا شدید صدمہ اور رنج ہوا اور وہ سب اس کی قبر کے گرد جا کر بیٹھ گئے۔ کسی وقت قبر سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے۔ یہ واقعہ شہر بابل کے علاقے کا ہے۔ جب ابلیس نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو وہ ان کے پاس ایک انسان کی شکل میں آیا اور ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اس کی شکل کی ایک تصویر گھڑ دوں تاکہ جب تم اسے دیکھو تو اس کی یاد تازہ ہو جایا کرے۔ لوگوں نے کہا ہاں بنا دو۔ شیطان نے مرنے والے کی صورت کا بت بنا دیا۔ اس کے بعد ان 5 میں سے جب بھی کوئی مرتا تو ابلیس اس کی شکل کا بت بنا دیتا۔ لوگوں نے ان بتوں کے وہی نام رکھے جو ان آدمیوں کے تھے۔ پھر زمانہ گزرتا گیا، باپ دادا مر گئے، بیٹے مر گئے، پھر بیٹوں کے بیٹے بھی گزر گئے۔ اب شیطان نے بعد والوں سے کہا کہ تمہارے سے پہلے لوگ ان تصویروں کو پوجا کرتے تھے اس لیے تم بھی ان کو پوجو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح کو بھیجا۔ نوح نے لوگوں کو ان بتوں کی پرستش سے روکا مگر انہوں نے نہیں مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ ہے۔ اس میں سب لوگ شریعت حقہ پر عمل کرتے رہے۔ سب سے پہلے بتوں کی پوجا نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے لوگوں کو اس سے روکا۔ کہا جاتا ہے کہ عمرو ابن لہی نے ہی منات کا بت سمندر کے ساحل پر نصب کیا تھا جو قدید کے علاقے سے ملک ہے۔ قبیلہ عزو کے لوگ وہاں یعنی منات کے پاس حج کے لیے جایا کرتے تھے اور اس کی بہت عظمت کرتے تھے۔ اس طرح اوس و خزرج اور قبیلہ غسان کے لوگ بھی اس بت کی بہت عظمت کرتے تھے۔ سورہ رعد پارہ 13 رکوع 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور اللہ ہی کے سامنے سب سر خم کیے ہوئے ہیں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں۔ در حقیقت بت نصب کرنے کی اصل قدیم زمانے کے علماء کی تجزیہ کے سلسلے میں شدت ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز سے منزہ، پاک اور بری قرار دیا اور اپنے عوام کو بھی اس کا حکم دیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ عوام میں سے کچھ لوگوں نے اس کے نتیجے میں اس کو تعطل سے مراد یہ ہے کہ ذات باری کو جسم اور زمان و مکان کے ساتھ ساتھ صفات سے بھی نعوذ باللہ بری اور منزہ مان لینا تعبیر کیا، تو انہوں نے ان کے لیے
بت نصب کرا دیے اور انہیں ریشمی لباس اور جواہرات پہنائے اور سجدے وغیرہ سے ان کی تعظیم کی تاکہ اس کے ذریعے وہ اس حقانیت کو یاد رکھ سکیں جو ان کی عقلوں سے نکل گئی تھی، حالانکہ خود ان کے علماء کی عقلوں سے یہ بات نکل گئی کہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر جائز نہیں۔ بنی جرہم کے زمانے میں ایک فاسق و فاجر شخص تھا جس کا نام اصاف تھا۔ اس نے ایک عورت کے ساتھ جس کا نام نائلہ تھا عین کعبہ کے اندر ناشائستہ حرکت یعنی بوس و کنار کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے وہاں زنا کیا۔ اس بے ہودگی کے نتیجہ میں یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کے ہو گئے، چنانچہ ان دونوں کو وہاں سے ہٹا کر صفا اور مروہ پر نصب کر دیا گیا تاکہ انہیں دیکھ کر لوگوں کو عبرت ہو۔ جب عمرو ابن لہی کا زمانہ آیا تو اس نے ان دونوں کو وہاں سے اٹھا کر کعبہ کے گرد یعنی زمزم کے کنویں کے منہ پر نصب کر دیا۔ اب جو شخص بھی طواف کرتا تو وہ ان دونوں سے مشق کرتا اور اصاف سے شروع کرتا اور نائلہ پر ختم کرتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ عمرو حبل اور دوسرے 5 بت نہیں لایا تھا، چنانچہ اس وقت قریش ان دونوں سے مسح بھی کرتے اور ان کے پاس جانور بھی ذبح کرتے۔ ایک روایت ہے کہ جب فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نائلہ کا بت توڑا تو اس میں سے ایک سیاہ فام عورت نکلی جس کے بال الجھے ہوئے تھے اور جو اپنا چہرہ نوچ رہی تھی اور چیختی چلاتی جاتی تھی۔ عمرو ابن لہی اپنی قوم کے لوگوں سے کہتا تھا کہ خدا سردی کے زمانے میں طائف میں لات بت کے پاس رہتا ہے اور گرمی میں عزا بت کے پاس رہتا ہے، اسی وجہ سے ان دونوں بتوں کے بہت تعظیم کرتے اور جس طرح قربانی کا جانور کعبہ میں بھیجتے تھے اسی طرح ان دونوں کے پاس بھی بھیجتے تھے۔ قصہ نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں جس کا اصل ذکر چل رہا ہے ہی وہ پہلا آدمی ہے جس نے قریش کو حکم دیا کہ وہ حرم کے اندر بیت اللہ کے گرد اپنے مکانات تعمیر کریں۔ اس نے ان سے کہا اگر تم نے ایسا کیا تو عربوں پر تمہاری ہیبت بیٹھ جائے گی اور پھر وہ تم سے جنگ کو ناجائز سمجھیں گے، یعنی چونکہ بیت اللہ اور حرم کے اندر قتال و خون ریزی کو تمام عرب ناجائز سمجھتے ہیں، اس لیے اگر تمہارے مکانات حرم کے اندر ہوں گے تو عربوں کے لیے تم سے کسی بھی معاملے میں جنگ کرنا ممکن نہ رہے گا، اور اسی طرح چونکہ تم عربوں کی دسترس سے باہر ہو جاؤ گے تو ان پر تمہاری ہیبت چھا جائے گی۔ چنانچہ قریش نے کعبہ کے چاروں طرف اپنے مکانات بنا لیے اور انہوں نے اپنے اپنے مکانوں کے دروازے حرم کی طرف کھول لیے کہ قبیلہ قریش کی ہر شاخ کا ایک ایک دروازہ تھا جس کا نام اسی شاخ کے نام پر رکھا گیا اور آج تک انہی کے ناموں پر منسوب ہے، مثلاً باب بنی شیبہ، باب بنی سہم، باب بنی مخزوم اور باب بنی جمح۔ یہ مکانات اسی طرح بنائے گئے کہ طواف کرنے کے لیے بیت اللہ کے چاروں طرف جگہ چھوڑی گئی تھی۔ اس کے بعد قصہ نے ایک دارالندوہ یعنی دارالمشورہ بنایا۔ اس سے پہلے مکہ میں کوئی عمارت نہیں تھی۔ قصہ پہلا آدمی ہے جس نے بلند عمارتیں بنانے کا حکم دیا اور قریش کے اہم معاملات طے کرنے کے لیے ایک دارالمشورہ بنایا جس کا نام دارالندوہ تھا۔ یہ پہلا مکان ہے جو مکہ میں تعمیر کیا گیا۔ قصہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے تک یہی صورت رہی کہ کعبہ کے گرد صرف طواف کرنے کی بقدر جگہ تھی اور بیت اللہ کے احاطے کی کوئی دیوار نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے یہ مکانات خرید لیے اور ان کو گرا کر بیت اللہ کے گرد مسجد کی دیوار تعمیر کرائی۔ پھر جب حضرت عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ آیا
تو انہوں نے اس سے آگے کے دوسرے مکانات بھی خرید لیے اور ان کی کافی گراں قیمت ادا کی۔ پھر انہیں منہدم کر کے مسجد حرام کو وسیع کیا۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے مسجد حرام میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد عبد الملک ابن مروان نے مسجد کی دیواروں کو بلند کرایا اور اس پر ساج کی لکڑی ٹیک کی چھت ڈلوائی اور اس کی خوبصورت عمارت بنوا دی، مگر مسجد میں اضافہ نہیں کیا۔ پھر ولید ابن عبد الملک نے مسجد حرام کو اور زیادہ وسیع کیا اور اس میں سنگ مرمر کے ستون قائم کیے۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کے باپ مہدی نے اس میں 2 مرتبہ اضافہ کرایا۔